السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، دوستو، آج ایک نسخہ لے کر حاضر ہوں جو فیلوپین ٹیوب جو بلاک ہو جاتا ہے اور بچے ہونے میں کس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے اس کے لیے۔ دوستو، ایک شخص کی شادی ہوتی ہے بہت دھوم دھام سے، گھر والے، پریوار والے، پڑوس والے بہت خوش ہوتے ہیں اور میاں بیوی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شادی کو 3 ماہ گزرتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ خوشخبری ہے، یعنی اولاد کا کوئی مسئلہ ہوا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی تو اللہ کی مرضی ہے، ابھی تو کوئی دقت نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد جب پھر 6 مہینے گزرتے ہیں تو 6 مہینے کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں، ارے بھائی کچھ ہوا ہے تو کہیے۔ تو گھر والے جواب دیتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی مرضی۔ لیکن جب 1 سال گزرتے ہیں تو اس کے بعد گھر والے بھی سوچنے لگتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب 2 سال 3 سال گزرتے ہیں تو وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کریں۔ جب ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر کچھ دوائیاں اور کچھ جانچیں لکھ دیتا ہے۔ لکھنے کے بعد جب اپنی جانچ کرواتے ہیں اور جب ہسبینڈ کا رپورٹ ٹھیک آتی ہے، ہسبینڈ کا رپورٹ ٹھیک آتا ہے اور وائف کا رپورٹ میں لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کی فیلوپین ٹیوب بلاک ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میڈم آپ کی فیلوپین ٹیوب بلاک ہے، یعنی کہ جو بچہ دانی کی جو نلی ہے وہ بلاک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو حصول اولاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ فیلوپین ٹیوب بلاکیج کا ریزن، فیلوپین بلاک کا کارن، اس کا کیا علاج ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے اور اسی نظام کے تحت ابھی تک کی دنیا چل رہی ہے، یعنی کہ مرد اور عورت، ہسبینڈ وائف دونوں آپس میں ملتے ہیں اور مرد کی شرمگاہ سے ایک اسپرم ریلیز ہوتا ہے۔ وہ اسپرم جو فیلوپین یعنی کہ جو ٹیوب کے راستے سے جا کر عورت کے انڈے سے جا کر مل جاتا ہے۔ اس انڈے سے ملنے کے بعد پھر کیا پرکریا ہوتی ہے، پرکریا میں جو آپ سامنے آپ لوگ دیکھتے ہیں، 9 ماہ کے لیے اولاد ہوتے ہیں اور کسی بھی کارن فیلوپین ٹیوب بلاک ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پر حمل نہیں ٹھہرتا، یعنی پریگنینٹ نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ان دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو عورت ہے اس کی فیلوپین ٹیوب بلاک ہے، تو گھر والوں میں مشورہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ میڈیسن یعنی دوا دیتا ہوں، کھائیں، دیکھتے ہیں کھل جاتی ہے تو ٹھیک، فیلوپین ٹیوب اگر کھل جاتی ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں کھلتی ہے تو پھر آپریشن ہوگا۔ لیکن جب دواؤں سے نہیں کھلتی تو آپریشن لاسٹ آپشن بچتا ہے۔ تو آپریشن جو لیزر ٹریٹمنٹ یا اور جو پرکریا ہوتی ہے آپریشن کا، تو آپریشن کرایا جاتا ہے، لیکن آپریشن کے باوجود بھی اولاد نہیں ٹھہرتی ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے، جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں بہت سارے جو فیلوپین ٹیوب کا آپریشن کے بعد بھی ٹیوب کھل بھی گئی لیکن پھر بھی حمل نہیں ٹھہر رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ہم ان کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، ان کے ریزن کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
وہ کیا جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ فیلوپین ٹیوب بلاک ہونے کی وجہ جو زیادہ تر کارن ہے وہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ماہواری کا کھل کر نہ آنا، یا بہت ہی لیٹ یا بالغ ہونے کے بعد ماہواری کا ہونا، یہ بھی بہت بڑا ریزن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ یعنی خون کے اندر ہیموگلوبن کی ماترا کا کم ہو جانا، اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ وزن بڑھ گیا، ہائٹ کم اور پیٹ زیادہ، چربی آ گئی ہے نیچے کے حصے میں، اس کی وجہ سے بھی بلوکیج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ کی پرابلم ہو گئی ہے، تب بھی فیلوپین ٹیوب بلوکیج ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا انبیلنس ہونا یعنی PCOD جو سسٹ گانٹھ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ماہواری میں یعنی کہ فیلوپین ٹیوب بلوکیج ہونے کے چانسز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ چکنائی، بہت زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے، بہت زیادہ تلا بھنا کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پریشانی ہو جاتی ہے، یا خون کی کمی کی سے بھی ہوتی ہے، یہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ اکثر چھوٹی بچی اپنے ماں باپ سے یہ باتیں نہیں کہہ پاتی، اور جب شادی ہونے کے بعد یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں گھر میں اور اس کو یہ پریشانیاں ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کو کسی اچھے بہترین ڈاکٹر کو دکھا کر ضرور علاج کروائیں، تاکہ آنے والی پریشانیاں سے وہ بچ جائیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان سے جب ہم ہسٹری پوچھتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ پانی کتنا پیتی ہے یا پانی کی ماترا خاص کر کے، تو وہ کہتی ہیں کہ بہت کم پیتی ہیں۔ تو پانی خواتین عورتیں کم پیتی ہیں، پانی کی ماترا خاص کر کے عورتیں بہت کم پیتی ہیں، بچیاں بہت کم پیتی ہیں، کیونکہ ان کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے نچلا حصہ جو ہے اس پہ ورم کی بھی شکایت ہوتی ہے، اور بلڈ یعنی خون کافی گاڑھا ہو جاتا ہے اور ماہواری کھل کر نہ آتا ہے۔ ماہواری میں بہت زیادہ درد ہونا یہ بھی مسئلہ رہتا ہے۔ تو کل ملا کر فیلوپین ٹیوب بلاک ہونے کے چند ریزن جو ہم نے پیش کی ہے، سسٹم بھی یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ ماہواری کا ہونا یا بہت ہی زیادہ ماہواری کا کم ہونا یا بند ہو جانا۔ تو اس طریقے کے مسائل جب ہو جاتے ہیں تو پھر بچے ہونے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ الرحمن۔ اگر اس طریقے کی شکایت ہے، جن کی فیلوپین ٹیوب بلاک جن کی فیلوپین ٹیوب بلاک تھی، انہوں نے آپریشن کروایا، آپریشن کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ ایک چھوٹا سا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ یا جن کو ماہواری کی شکایت ہے، ماہواری انبیلنس ہے، اس طریقے کی شکایت ہو، جو سسٹمز بتائے ہیں میں نے، تو انشاءاللہ الرحمن اس نسخے کو استعمال کریں، بہت ہی اچھا فائدہ ملے گا۔ تو نسخہ بہت ہی چھوٹا سا ہے مگر تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ مارکیٹ سے آپ کو بہت زیادہ چیز نہیں لینا ہے۔ مارکیٹ سے کیا لینا ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، اشوکا رسٹ، یہ ڈابر بیڈ ناتھ کمپنی کا ہے، ہمدرد کا بھی آتا ہے یہ اشوکا رسٹ۔ آپ نے تقریباً اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تقریباً 4 بڑے چمچ یعنی 15 سے 20 ml صبح و شام 1 کپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کم سے کم 3 مہینے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ
وہ معجون جو چینل اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ معجون مقوی رحم ہے۔ یہ ہمدرد کا یونانی پیٹنٹ نسخہ ہے، معجون مقوی رحم۔ یہ چینل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو یونانی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گا آسانی سے۔ یہ آپ کو لینا ہے 10 گرام صبح کو نہار منہ یعنی خالی پیٹ، کنکنا نیم گرم پانی یا عرق زیرہ کے ساتھ لیں، یا عرق گلاب کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، یا نارمل تازہ پانی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو عرق زیرہ کے ساتھ لیں یا نارمل پانی سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ الرحمن بہت فائدہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا ماہواری بہت زیادہ ہیوی یا ماہواری انبیلنس ہونے میں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے رز پروتینی وٹی جو آپ چینل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، 2 گولی صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کن کے لیے؟ جن کا ماہواری بہت زیادہ ہیوی یا ماہواری انبیلنس ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رز پروتی وٹی یہ 2 گولی چینل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ اس سے کافی بہتر فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اپنے لائف اسٹائل میں چینجنگ لائیں، مطلب کچھ نہ کچھ ہلکی ایکسرسائز کریں۔ اگر وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو وزن پر خاص دھیان دیں، کیونکہ وزن جن کا بڑھا ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں ماہواری میں، اور پلس اولاد کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے پرہیز کیا رہے گا؟ چکنائی، مٹھائی، کھٹائی، تلا بھنا، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، فزیکل ایکسرسائز کریں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ باہر کا جنک فوڈ نہ لیں، باہر کا تلی بھنی چیزیں نہ لیں، ہری سبزیاں کھائیں، پانی خوب پئیں، یعنی کم سے کم دن بھر میں 3 سے 4 لیٹر پانی۔ اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو 4 لیٹر پانی تو پی ہی لیا کریں، جن سے یورین کھل کر آئے گا اور اس کے ذریعہ باہر ہو جائے گی۔ پانی پینے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دوسرا، اگر وائٹ ڈسچارج یعنی سفید پانی کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی علاج کرائیں۔ اس کے لیے نسخہ بھی ہمارے چینل RT نوری شفا خانہ پر اپلوڈ ہے، اس کو آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ سفید پانی کے لیے مارکیٹ سے سپاری پاک یہ ایک پاؤڈر لے لیں، یونانی میڈیکل اسٹور پہ ملے گا، بآسانی آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس میں سے 1 چمچ صبح و شام گائے کے دودھ کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کے حوالے کی ہے، انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو فی الحال نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔